فضائل اعمال کی تعلیم میں آج دو اسلام کی بڑی شخصیتیں، دو بڑے صحابیوں کا تذکرہ ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام لائے تھے، اور اس زمانے میں اسلام لانا بہت ہی مشکل اور دشوار کام تھا، کیونکہ جو بھی اس وقت مسلمان ہوتا، اسلام لاتا، تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی اور وہ اس کو برداشت کرتے۔ ان واقعات کو سننے سے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اسلامی چیزوں پر عمل کرنے میں اگر ہمیں دشواری لگتی ہو تو ان لوگوں کے واقعات سن کر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ صاحب لگا دیتے ہیں، اسی طرح اسلامی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ جل جلالہ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اگر مرد صحابی ہیں، اور رضی اللہ عنہا اگر کوئی عورت صحابیہ ہیں تو عنہا بولا جاتا ہے، اور اگر دو چار صحابی ایک ساتھ تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ آئیے تعلیم سنتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور پتلی اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹی۔ حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بدنصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے جب دشمنوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ تو اس اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کو ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ تو اسی کو لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سایہ کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھیں۔ تو قبا مقام میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی جو مسجد قبا ہے۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب تو جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ جب اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس دودھ کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے ایک آدھ سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے تھے، الگ الگ آئے تھے، اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ جمع ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا نکلی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ وہ دونوں اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آنا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح سے ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو دشمنوں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کی ہجرت کا حال معلوم ہو جاتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے،
کہ तकालीफ से निजात ना पा सके। चुनांचे उनका भी पीछा किया गया और एक जमात उनको पकड़ने के लिए गई। उन्होंने अपना तरकश संभाला जिसमें तीर थे और उन लोगों से कहा, देखो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम में सबसे अच्छा तीर अंदाज हूं। इतने जब तक एक भी तीर मेरे पास बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम लोग मुझ तक नहीं आ सकोगे, और जब एक भी तीर न रहेगा तो मैं अपनी तलवार से मुकाबला करूंगा, यहाँ तक कि तलवार भी मेरे हाथ में न रहेगी तो उसके बाद जो तुमसे हो सकेगा कर लेना। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपनी जान के बदले अपने माल का पतला बता सकता हूं, वो सब तुम ले लो। इस पर वो लोग राजी हो गए और अपना माल व जान छुड़ाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। इसी बारे में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रजा के वास्ते अपनी जान को खरीद लेते हैं और अल्लाह ताला बंदों पर बहुत मेहरबान है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में तशरीफ फरमा थे। सूरत देखकर इरशाद फरमाया कि बहुत ही नफे की तिजारत कर आए हो। सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खजूर नोश फरमा रहे थे, यानी खा रहे थे, और मेरी आंख दुख रही थी। मैं भी साथ खाने लगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंख तो दुख रही है और खजूरें खाते हो। मैंने अर्ज किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आंख की तरफ से खाता हूं जो तंदुरुस्त है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर हंस पड़े। हजरत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही खर्च करने वाले थे, हत्ता कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे मना फरमाया कि तुम फजूल खर्ची करते हो। उन्होंने अर्ज किया कि नाहक कहीं भी खर्च नहीं करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल होने लगा तो उन्हीं को नमाज जनाजा पढ़ाने की वसीयत फरमाई थी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।